وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کو مردے نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ فرماتا ہے وہ مردے نہیں ہیں بلکہ زندے ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شہداء زندے ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، وہ تمہیں چلتے پھرتے اور کھاتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن وہ زندہ ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو درجہ مرتبہ ان کو دیا ہے اس پر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ دوسری آیہ کریمہ میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ ان کو زبان سے مردہ نہ کہو، اس آیت میں فرمایا کہ زبان پر لانا تو درکنار، کبھی دل میں گمان بھی نہ کرنا، خیال بھی نہ لانا کہ وہ مردے ہیں۔ تو پھر وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کے نزدیک رزق بھی دیے جاتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جو درجہ مرتبہ ان کو دیا ہے اس پر وہ بڑے خوش بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان دو آیتوں سے واضح طور پر یہ ثابت ہوا کہ شہداء زندہ ہیں، جو زبان سے ان کو مردہ کہے یا دل میں مردہ گمان کرے وہ قرآن کریم کا منکر ہے، اور جو قرآن کریم کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی واسطے شاعر نے کہا ہے کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا، کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یاد رکھو ماتم ہمیشہ مردوں کا ہوا کرتا ہے، اور یہ تو زندہ ہیں، اور ان کی زندگی ہماری زندگیوں کے مقابلے میں بدرجہ افضل اور بہتر ہے۔ تو اسی واسطے ہم اہل سنت و جماعت ان کا ماتم نہیں کرتے، کیونکہ ماتم تو مردوں کا ہوا کرتا ہے، زندوں کا کوئی ماتم نہیں کیا کرتا۔ دیکھو سب لوگ جانتے ہیں
کہ مال کے مقابلے میں جان اعلیٰ اور افضل چیز ہے، اور جان کے مقابلے میں مال ایک ادنا چیز ہے۔ اور یہ دستور ہے، یہ اصول ہے کہ اعلیٰ پر ادنا کو قربان کر دیا جاتا ہے، چونکہ جان اعلیٰ ہے اور مال ادنا ہے۔ اسی واسطے جب جان پر بن جاتی ہے تو پھر مال کو نہیں دیکھا جاتا، مال کو بے دریغ خرچ کر دیا جاتا، کتنا بھی مال پڑا ہوا ہو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اپنی جان بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جب آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مال کے مقابلے میں جان اعلیٰ اور افضل چیز ہے، تو مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر مال دیا جائے تو اللہ ایک کے بدلے کتنے عطا فرماتا ہے؟ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک دانہ ہو، انبتت، جب اس دانے کو زمین میں بو دیا جاتا ہے تو وہ دانہ نکالتا ہے، وہ دانہ اگاتا ہے، 7 سنابلا، 7 بال، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بال میں 100 دانہ، ایک دانے سے نکلے 7 بال اور ہر بال میں 100 دانہ، تو ایک دانے سے کتنے ہو گئے؟ 700۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی دگنے کر دے، 1400 کر دے۔ تو اندازہ کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دیا جائے جو ادنا چیز ہے تو اللہ ایک کے بدلے 700 دے دے، اور جس کو چاہے 1400 دے دے۔ تو اگر اللہ کی راہ میں جان قربان کی جائے جو اعلیٰ چیز ہے تو کیا اللہ جان کے بدلے جان بھی نہیں دیتا؟ اگر اللہ تعالیٰ جان کے بدلے جان بھی نہ دے تو یہ تو پھر انصاف نہ ہوا کہ جس نے ادنا چیز دی اس کو تو اللہ نے ایک کے بدلے 700 یا 1400 دے دیے، اور جس نے اعلیٰ چیز اور افضل چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندگی سے ہی محروم کر دیا، تو یہ تو انصاف نہ ہوا۔ یاد رکھیے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اعلیٰ چیز یعنی جان قربان کرتے ہیں، زندگی نثار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی زندگی عطا فرماتا ہے کہ اس زندگی کے مقابلے میں دنیا کی ہزاروں زندگیاں ہیچ ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی اعلیٰ، ایسی بالا، ایسی بلند زندگی عطا فرماتا ہے کہ اس زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری راہ میں فانی زندگی قربان کر دو اور باقی زندگی لے لو۔ وہ زندگی قربان کر دو جو چند روزہ زندگی ہے، اور وہ زندگی لے لو جو ہمیشہ کی زندگی ہے، دائمی اور ابدی زندگی ہے۔ وہ زندگی قربان کر دو جس زندگی کے ساتھ ہزاروں غم اور ہزاروں فکر لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ زندگی لے لو جس کے ساتھ کوئی غم اور فکر نہیں، بلکہ ہزاروں اور لاکھوں مسرتیں اور خوشیاں ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کر کے حیات جاوید حاصل کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ان اللہ والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سودا کر لیا ہے۔
یہ سودا ہو چکا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ خریدنے والا، مومن بیچنے والے، اللہ تعالیٰ نے کیا خریدا اور مومنوں نے کیا بیچا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں کیا دیا؟ تو مومنوں نے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو بیچ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں ان کو خرید لیا۔ ذرا غور کیجئے، مومنوں نے جو جان دی وہ تو اللہ کی ہی دی ہوئی تھی، اور جو مال دیا وہ بھی اللہ کا ہی دیا ہوا تھا۔ تو مومنوں نے جو کچھ دیا وہ تو پہلے ہی اللہ کا مال تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائی، دائمی عیش کا گھر عطا فرمایا۔ اسی واسطے بڑے بڑے حضرات اس شہادت کی تمنا اور آرزو کرتے تھے کہ یہ جان جس نے دی ہے اسی کی راہ میں اس کے نام پر قربان ہو جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ تعالیٰ سے سودا کیا، جان دے دی، اور صرف اپنی جان نہیں دی۔ آپ ان آنے والی تقریروں میں سنیں گے کہ اپنا خاندان شہید کروا دیا، اپنے بھائی، بھتیجے، بھانجے، بیٹے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے، اپنی جان بھی دے دی، اور اتنی بڑی قربانی دے کر وہ درجہ اور مرتبہ حاصل کیا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ذرا توجہ کرو، امام عالی مقام کی شہادت کی خبر اللہ نے اس امام عالی مقام کی شہادت کی خبر نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت دے دی تھی جبکہ امام حسین ابھی دودھ پیتے بچے تھے۔ حضور علیہ السلام کی چاچی حضرت ام الفضل، حضرت عباس کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھی تھی اور سرکار اپنے نور نظر لختے جگر امام حسین سے پیار کر رہے تھے، ان کا منہ چومتے تھے، ان کو سینے سے لگاتے تھے۔ اچانک نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ نکلی۔ جب میں نے حضور علیہ السلام کو اشکبار دیکھا تو میں نے عرض کیا کہ حضور میں آپ پر نثار ہو جاؤں، ابھی ابھی آپ اپنے اس فرزند سے پیار کر رہے تھے اور اب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں، تو رونے کا، اشکبار ہونے کا کیا سبب ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتانی جبرائیل، میرے پاس جبریل امین آئے، فاخبرنی، اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے ان امتی ستقتل ابنی ھذا، بے شک ان قریب میری امت کے لوگ میرے اس فرزند کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَتِهِ حَمْرَاء، اور جس مقام پر میرے اس فرزند نے جام شہادت نوش کرنا ہے، جبریل امین وہاں کی سرخ رنگ کی مٹی بھی میرے پاس لائے ہیں۔
اس مضمون کی متعدد حدیثیں کتب احادیث میں موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام علی مقام کی شہادت کی خبر اس وقت دے دی تھی جبکہ امام علی مقام ابھی دودھ پیتے بچے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام علی مقام کی شہادت کی خبر دے دی تھی تو امام علی مقام کی شہادت یقینی تھی، کیونکہ اگر ان کی شہادت نہ ہوتی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر غلط ہو جاتی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر کبھی غلط ہو نہیں سکتی، لہذا امام علی مقام کی شہادت یقینی تھی۔ اور جو چیز یقینی ہوتی ہے اس کے ہونے کے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں، چنانچہ اسباب پیدا ہو گئے۔ 60 ہجری رجب کے مہینے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال فرمایا اور یہ یزید تخت نشین ہوا۔